بھی ہو جاؤ ان سے کہو 1856 سے پہلے جب احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوا، میں نے کہا تھا 1857 کی جنگ آزادی کا سن بڑا یاد ہے۔ 1856 احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوا۔ احمد رضا خان بریلوی کے جنم سے پہلے پوری روئے زمین کے جتنے بھی عجائب گھر ہیں، کتاب کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک پمفلٹ کا مطالبہ نہیں ہے، ایک ورقے کا نہیں ہے، ایک صفحے کا نہیں۔ اللہ کی قسم جاؤ دنیا کے کسی عجائب گھر سے بریلویت کے عقائد اور مسائل کی ایک سطر لا دو۔ مالک نے پہلے کہہ دیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے یہ کچھ لا سکتے نہیں۔ یہ قرآن شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف سن لو، 3 بنیادی اختلاف ہے شیعہ کے ساتھ۔ ایک تحریف قرآن کا، موجودہ قرآن کو یہ اصلی نہیں مانتے۔ دوسرا عقیدہ امامت کا، لکھا ہے ملا باقر احمد نفی نے رتبہ امامت بالا کر از رتبہ پیغمبری، کہ ہمارے 12 امام نبیوں سے افضل ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر تیسرا عقیدہ صحابہ کرام سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ آئیے دعوت غور و فکر دیتا ہوں، اٹھائیے اصول فقہی، لکھا ہے ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، جو بھی آیت قرآن کی حنفیوں کی مخالفت کرے گی اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور یہ صحابہ کی عظمت کی بات کرنے والے، اس کے نام پہ حلوے کھانے والوں سنو، اگر صحابہ کو کوئی ماننے والا ہے تو اہل حدیث ہے۔ صحابہ رفع جان کرتے ہیں، تکبیر، مشرق اہل حدیث، صحابہ، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اور جس طرح صحابیوں نے اسرا یسر میں غلبت و جلبت میں نبی کو نہیں چھوڑا، ہم نے علامہ گوا دیا، یزدانی کی قربانی دے دی، ہم نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ اور سن لو، صحابہ ان کی عظمت کو ماننے والے، صحابہ رفع یدین کرنے والے، فاتحہ خلف پر امام پڑھنے والے، بسم اللہ 4 کرنے والے، اور تراویح 8 پڑھنے والے۔ بخاری نے باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ التراویح، تراویح کتنی ہے؟ 8۔ باب کو باندھتا ہے امام بخاری۔ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ کتاب الفکر میں بخاری حدیث لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مشرق سے فتنہ نکلے گا، مشرق سے ابو بکر کے خلاف فتنے کھڑے ہوئے، عراق سے عمر کی شہادت، عراق سے عثمان کی شہادت، عراق سے علی کی، حسن کی، حسین کی۔ عراقی رافضی ہے یا حنفی ہے، اور یہ آپس میں کتنے ملتے ہیں۔ ادھر کیا ہے؟ عقیدہ تحریف قرآن ہے، ادھر ہے قرآن کو نہیں مانتے، ادھر نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، ادھر نہیں مانتے، ادھر عظمت صحابہ کو، ایمان صحابہ کو نہیں مانتے۔ نور الانوار اردو بازار لاہور سے خریدو، یہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ نبی کے شاگرد، محبوب رسول، محب رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہے، اور محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق لکھا ہے، اگر یہ بیان کریں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام کے قول سے بات ٹکرائے گی، ابو ہریرہ اور انس کی جو مروی حدیث نبوی ہے وہ قبول نہیں کی جائے۔ ادھر عقیدہ امامت، امام نبی سے افضل ہے، ادھر طریقت ہے، طریقت، اور کہتے کیا ہے؟ خاصا دیگر عامہ کے نہیں مناسب کر۔ اور شریعت پہ چلنے والے، توحید کو ماننے والے، سنت پہ مر مٹنے والے، ان کو کتوں سے تشبیہ دینے والے۔ کیا لکھا ہے؟ رہبر شریعت، پیر طریقت، وہ امامت کو نبوت سے افضل، یہ طریقت کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں۔
تبھی تو کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ فوائد فریدیہ کا سوال نمبر 83 ہے، یہ وہی فوائد فریدیہ ہے۔ عبد الحکیم شرف قادری اس نے اس کی بڑی تعریف کی، بڑی بہترین کتاب ہے، سوا 83 پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، غیر اللہ کے کلمے پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کے پیروکار، اہل حدیثوں سے تم مقابلہ کر سکتے نہیں۔ یہ رانا شمشاد صاحب کہا کرتے ہیں چھاج رے چھاج یہ چھاننیاں جن میں 1000 سوراخ ہوں وہ آواز اہل حدیث کے سامنے۔ عقیدہ امامت ادھر طریقت ہے، ادھر فقہ جعفریہ، ادھر فقہ حنفی ہے۔ جاؤ دنیا کی گندی سے گندی سوچ کو تحریر کی صورت تم دے دو، عبارت کی صورت میں میں رافضی اور حنفیوں کی فقہ سے دکھا سکتا۔ جاؤ اہل حدیثوں بات لکھو، گندی سے گندی بات سوچ کر تم لکھ لو، گندی سے گندی بات سوچ کر رافضیوں کی فقہ جعفریہ میں اور فقہ حنفیہ میں موجود ہے۔ دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت کلام ہے، صفت موصوف سے جدا نہیں، صفت کی توہین موصوف کی توہین ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کلام کرتے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا لکھا ہے در مختار میں؟ سورت فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ اور اس کے نبی کے جھوٹے حلوے کھانے والوں، اگر نبی کو مانا ہے تو اہل حدیثوں نے مانا ہے۔ یہ ہدایت لکھا کیا ہے ان الہدایت کالقرآن، ہدایت قرآن کی طرح ہے۔ اس میں لکھا ہے من قتل مسلما او زنا بمسلمۃ او سب النبی علیہ السلام لم ينتقد عہدہ، اگر کوئی بھی نبی کو گالیاں دے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ اور لکھا نور الانوار میں حضرت ابو ہریرہ اور انس، یہ نادان غیر فقیہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سن لو تین دور ہیں جو مثالی ہیں، ایک عمر بن خطاب کا، ایک معاویہ بن ابی سفیان کا، ایک عمر بن عبد العزیز کا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باقی لکھنے والے یہ پلید ہیں جو آج صحابہ کے محب جھوٹے محب ہیں، جس طرح شیعہ اہل بیت کے جھوٹے محب ہیں، اہل بیت جھوٹے محب، اسی طرح صحابہ کے یہ جھوٹے محب ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر قرآن کا انکار، ادھر انکار، ادھر امامت، ادھر طریقت، ادھر تقلید، ادھر تقلید، یہیں پر بس نہیں ہے، ادھر متع ہے، ادھر حلالہ ہے، ادھر متع سینٹر ہے، ادھر حلالہ کے سینٹر ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی کجی قوم کی چھو، ادھر متع ہے، ادھر حلالہ ہے، ادھر انکار حدیث ہے، ادھر بھی انکار حدیث ہے۔ مرتے مر جائیں گے، رفع دل نصیب نہیں ہوگی، فاتح امام کے پیچھے نصیب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، جنازہ پڑھاتے ہیں فاتح پڑھتے ہی نہیں۔ کہتے ہمیں مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، نہ فاتح پڑھتے ہیں نہ درود ابراہیمی، نہ فاتح نہ درود۔ جاؤ حنفیو اپنا جنازہ تو درست کرو جس میں نہ فاتح ہے نہ درود ابراہیمی ہے، یا پھر اپنی مثال درست کرو، مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود۔ اور پھر جنازہ ادھر کل ہے، شیعہ رافضی بھی کل کرتے ہیں، ادھر بھی کل، ادھر 10واں ادھر بھی 10واں، ادھر 40واں ادھر بھی 40واں، ادھر برسی ادھر بھی برسی ہے، اور ادھر نعرہ حیدری ہے ادھر بھی نعرہ حیدری ہے۔ مر جائیں گے وقت کو چھوڑ کر علی کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ یہ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کی عظمت سے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ آج عمر سے شیعہ کو نفرت کیوں ہے؟ شیعہ حضرت عمر سے سب سے بڑھ کر بغض کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمر ہی وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلا نعرہ لگایا تھا
ابو بکر انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب کے سردار ہیں، ہم سب سے بڑھ کر نبی کے محبوب ہیں، جو نبی کا محبوب ہو وہی خلیفہ بلا فصل ہوا کرتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے علی کا حق ہے، نبی اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے، میں نے کہا علی کو چھوڑ کر گئے، امیر بنا کر گئے، امیر لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتا نہیں، بکر کی خلافت امانت کی، علی نے اس میں خیانت نہیں کی ہے۔ اور یہ کہتا ہے وہ نبی کے بستر پر وہ خلافت کا حل ہے، میں نے کہا ہاں اہل ہے، لیکن وہ بڑھ کر اہل ہے کہ جس کا بستر، جس کا سونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں تھا، اور یہ ہجرت کی رات ابو بکر کی گودی میں مدنی دور کا آغاز ہوا، ابو بکر کی گودی میں، اور نبوت کا مدنی دور کا اختتام ہوتا ہے ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی گودی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور حضرات عرض کیے دیتا ہوں، گستاخ وہ بھی ہے، گستاخ یہ بھی ہے، شیخ مولانا فضیلتنا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کہا بریلویت 3 باتوں کا مجموعہ ہے، مد مقابل کو پیٹ بھر کر گالیاں دو، یہ بریلوی کی پہلی صفت ہے، دوسری مخالف پر الزامات کی بوچھار کر دو، یہ دوسری صفت ہے، اور جس چیز کو دین کا حصہ بنانا ہے اس کے ساتھ شریف لگا دو، میلاد شریف، کل شریف، 10واں شریف، 12ویں شریف، بڑی 12ویں شریف، 11ویں شریف، اور ادھر گھوڑا ہے تو ادھر سنگا ہے، ادھر 12ویں ہے تو ادھر 11ویں ہے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کبھی ہم تم میں جدائی ہوگی، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کل بھی ان سے بری، اہل حدیث آج بھی ان سے بری، اہل حدیث آئندہ بھی ان سے بری، اور پاکستان کا مستقبل اگر ہے تو منہج اہل حدیث ہے، پاکستان کی بقا قرآن و سنت سے وابستہ ہے، پاکستان کی وابستگی جب تک علماء اہل حدیث سے رہے گی پاکستان پر کوئی آنچ آ سکتی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ